बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 5 अप्रैल बरोज़ मंगल हम बात करेंगे दो अहम इश्यूज़ के हवाले से। पंजाब में एक बड़ा धमाका होने जा रहा है और 18 मेंबरान अपोजिशन के उनकी छुट्टी होने वाली है और कुछ ही घंटों के बाद ये फ़ैसला आ जाएगा। स्पीकर ने एक इंक्वायरी बिठाई है और आज पंजाब का जो मामला है और पंजाब में जो वोटिंग का मामला है उस पर भी बड़ी आज डिटेल में बात हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और एडवोकेट जनरल पंजाब और मुस्लिम लीग नून के वकील आज़म नज़ीर तारड़ साहब में सख्त जुमलों का तबादला भी हुआ है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो मैंने आपके साथ पहले वीलॉग में समात का अहवाल शेयर किया था और वक्फ़ा के से पहले तक का जो अहवाल है वो शेयर किया था, वक्फ़ा के बाद जब अदालत में समात शुरू हुई तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो वकील हैं उन्होंने अपना मुख्तसर से दलाइल दिए, क्योंकि अपोजिशन के बाकी जितने वकला थे उन्होंने जो मखदूम अली ख़ान साहब हैं उनके दलाइल को ही कंसीडर कर लिया और उन्हीं को अडॉप्ट कर लिया और अदालत से कहा कि मखदूम अली ख़ान साहब के दलाइल ही हमारे दलाइल हैं। अपोजिशन चाहती क्या है? अपोजिशन ये चाहती है कि जल्द अज जल्द ये मामला किसी किनारे लगे और अपोजिशन किसी किनारे लगाने के चक्कर में ही जल्दी से चाहती है कि नहीं तो ये तो वो लोग थे, इनका एक एक वकील 4-4 दिन बहस अभी आप देखेंगे जो हुकूमत इनके साथ करेगी। और सदारती रेफरेंस का जो मामला है, जो उससे पहले जो मामलात थे उसमें जिस तरीके से ये हफ्ता हफ्ता बहस करते थे तो वो इनसे बदला अब हुकूमत भी लेगी। बहरहाल जब आज समात अपोजिशन के वकला की तरफ से मुकम्मल हुई तो चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब ने कहा कि हम पार्लिमान का बड़ा हया करते हैं और हमारे दिल में बड़ी इज़्ज़त है और हम नहीं चाहते कि हम पार्लियामेंट के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी करें। हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि क्या कोई गैर आइनी काम तो नहीं हुआ। अगर कोई गैर आइनी काम हुआ होगा तो वहाँ हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम सारी चीज़ों को देखें। अगर वहाँ पर कोई गैर कानूनी काम हुआ है तो हर गैर कानूनी काम पर आप अदालत नहीं आ सकते, क्योंकि पार्लियामेंट को इस्तिस्ना हासिल है। अदालत में पीटीआई के वकील रोस्टम पर आए बाबर अवान साहब ने कहा कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आर्गूमेंट्स दूंगा और मैं आज नहीं कल आर्गूमेंट्स दूंगा बाज़ाब्ता। और चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब ने भी कहा कि आज समात मुकम्मल नहीं हो सकती। जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने फरमाया कि बिल्कुल हम नहीं चाहते कि कोई उजलत में कोई फ़ैसला दें। और अटार्नी जनरल साहब ने कहा कि ये एक मुल्क की अहमियत का मामला है और मैं भी इसके ऊपर मुझे 27A का नोटिस दिया गया था, मैं अदालत की मुआवनत करना चाहूँगा और मैं तफसीली मुआवनत करना चाहूँगा क्योंकि ये एक अहम मामला है। और जिस पर चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब ने कहा कि निगरान हुकूमत बननी है और इस अदालती केस की वजह से सारे मामलात रुके हुए हैं। तो उस पर अटार्नी जनरल साहब ने कहा कि जब नवाज़ शरीफ का केस था तो नवाज़ शरीफ ने असम्बली तहलील की, उसके बाद जो निगरान हुकूमत बन गई और 1 माह के बाद अदालत ने फ़ैसला दिया था। तो इस वजह से कोई ज़रूरी नहीं है कि फ़ैसला हमने जल्द अज जल्द ही देना है। अदालत में अटार्नी जनरल साहब ने कहा कि कल अगर बाकी वकला उनमें बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब हैं जो कि वकील हैं सदर पाकिस्तान के, उसके अलावा वज़ीर आज़म के जो वकील हैं वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के फैसल सिद्दीकी वो भी अदालत में मौजूद थे और बाबर अवान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बतौर जमात वकील हैं और नईम बुखारी साहब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के वकील हैं। तो अटार्नी जनरल साहब ने कहा कि कल ये अपने जो इनके आर्गूमेंट्स हैं ये मुकम्मल कर लें, दलाइल मुकम्मल कर लें और परसों फिर मैं जो अदालत के सामने अपने मारूज़ात रखूँगा और मैं तफसीली अदालत में दलाइल देना चाहूँगा। और आप जानते हैं कि सदारती रेफरेंस पर 4 दिन अटार्नी जनरल साहब ने दलाइल दिए थे। तो मुझे लगता है कि ये हफ़्ता तो दलाइल में ही गुजरेगा और जो अपोजिशन ये समझती थी कि इनको ये इतवार वाले दिन से शॉर्ट ऑर्डर चाहते हैं, कल भी इनकी यही इस्तदा थी, आज भी जो अदालत के सामने यही इस्तदा थी रज़ा रब्बानी साहब की कि मेहरबानी करके आज को हुक्म जारी करें, मेहरबानी करके हुक्म जारी करें। ऐसा तो कैसे को हुक्म जारी होना है? अदालत ने समात कल तक के लिए मुलतवी कर दी। वहीं पे जो मामला था पंजाब हुकूमत का उसको भी उठाया गया और आज़म नज़ीर तारड़ साहब मुस्लिम लीग नून के वकील हैं, सेनेटर हैं मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने कहा कि वहाँ पर तोड़ फोड़ हुई है और अब हमें पता चला है कि कल वोटिंग है और हमारे 40 लोगों की ये मेंबरशिप मुअत्तल करना चाहते हैं। उस पर एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा कि ये झूठ बोल रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं इस बात को मुस्तरद करता हूं और ना हमारा कोई ऐसा मकसद है। हमने अदालत को पहले भी कहा था कि हम तो आइन और कानून के मुताबिक सारी चीज़ों को देखना चाहते हैं और हमने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। हाँ, अगर ये वहाँ पर तोड़ फोड़ करेंगे, इन्होंने असम्बली का बेड़ा गर्क कर दिया, असम्बली की इन्होंने कोई कुर्सी नहीं छोड़ी, कोई मेज़ नहीं छोड़ी, इन्होंने सारी की सारी असम्बली में तोड़ फोड़ की है, उस पर यह स्पीकर का इख्तियार है कि वो कार्रवाई करे। अब स्पीकर ने अगर कोई इनके खिलाफ इंक्वायरी शुरू की हुई है, उस वाक़े की जो धावा बोला गया है, जो असम्बली में सारा मामला हुआ है,
تو اس پر اگر کوئی کارروائی بنتی ہے تو وہ کارروائی اسپیکر نے کرنی ہے، اور اسپیکر کی کارروائی پھر ہم یہاں کیسے چیلنج کر رہے ہیں، یہ اسپیکر کیا اور اسمبلی کا اندرونی معاملہ ہے۔ ہاں، ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے کہا کہ جو ووٹنگ ہے اس کے لیے ہم تیار ہیں، اور انشاءاللہ کل ووٹنگ ہو جائے گی اور ووٹنگ میں کوئی رکاوٹ نہیں بنے گی۔ اب ووٹنگ میں رکاوٹ تو نہیں بنے گی، لیکن اسپیکر کارروائی تو کر سکتا ہے، اور یہ اسپیکر ایک سرپرائز دینے والا ہے۔ اور وزیر اعظم عمران خان لاہور پہنچ چکے ہیں، اور وزیر اعظم عمران خان کی آج نگران وزیر اعلیٰ عثمان بزدار سے بھی ملاقات ہے، گورنر پنجاب جو نئے تعینات ہوئے ہیں ان سے بھی ملاقات ہے، اور پرویز الہی کے ساتھ بھی ملاقات ہے۔ اب وزیر اعظم عمران خان کون سا بڑا ایک سرپرائز دینے جا رہے ہیں، اور وزیر اعظم عمران خان کا سرپرائز ہمیشہ ہی اپوزیشن کو بہت مہنگا پڑتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتخاب پاکستان تحریک انصاف کے جو پی ٹی آئی کے اراکین ہیں اسمبلی، ان کو نوٹس جاری کیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے، اور پاکستان تحریک انصاف نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب میں پارٹی امیدوار چودھری پرویز الہی کو ووٹ دینے کا پابند ہے۔ نوٹس کا متن یہ ہے کہ پارٹی چیئرمین عمران خان نے چودھری پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ کے لیے امیدوار نامزد کیا ہے۔ پارٹی کے تمام ارکان اسمبلی چودھری پرویز الہی کو ووٹ دیں۔ نوٹس میں یہ بھی واضح کیا گیا کہ اسمبلی اجلاس سے غیر حاضری بھی ڈسپلن کی خلاف ورزی تصور ہوگی، اور الیکشن کے روز غیر حاضر رہنا یا خلاف ووٹ دینے پر آرٹیکل 63A کی کارروائی ہوگی، اور تاحیات نااہل ہوں گے، اور ریفرنس دائر ہوگا جو حمزہ شہباز کو پاکستان تحریک انصاف کا وہ جہانگیر ترین گروپ ہو یا علیم خان گروپ ہو جو ووٹ دے گا حمزہ شہباز کو یا غیر حاضر ہوگا، اس کے خلاف 63A کی کارروائی کرتے ہوئے تاحیات نااہلی کا ریفرنس دائر کیا جائے گا۔ یہ پاکستان تحریک انصاف نے آج نوٹس جاری کر دیا ہے۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف نے پنجاب اسمبلی میں توڑ پھوڑ کا جو معاملہ ہے اس پر اسپیکر قومی اسمبلی نے پرویز الہی نے ایک کمیٹی بنائی۔ اس کمیٹی نے کیونکہ بہت زیادہ توڑ پھوڑ ہوئی اور وہاں پر بہت زیادہ حالات کشیدہ ہوئے، اس پر 18 افراد کی رکنیت معطل کرنے پر غور شروع کر دیا ہے، اور صوبہ پنجاب میں جو قائد ایوان ہے اس میں ہنگامہ آرائی اور توڑ پھوڑ کرنے پر اپوزیشن کے 18 افراد کی رکنیت معطل کرنے کے حوالے سے کارروائی شروع کر دی ہے۔ ہنگامہ آرائی میں رانا مشہود، طاہر خلیل سندھو، خواجہ سلمان رفیق، عظمیٰ بخاری، ہینا پرویز بٹ، انیسہ فاطمہ اور دیگر ارکان کی رکنیت معطل کرنے پر غور کیا جا رہا ہے۔ اسپیکر کی ہدایت پر گزشتہ روز انکوائری کمیٹی تشکیل دی گئی تھی۔ اس کمیٹی میں اسپیشل سیکرٹری ڈائریکٹر جنرل پارلیمانی امور بھی شامل ہیں، اور ساتھ اسپیکر ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ کمیٹی توڑ پھوڑ کرنے والے ارکان کو معطل کرنے کی سفارش کر سکتی ہے۔ یہ کمیٹی آج شام اپنی رپورٹ آج رات اپنی رپورٹ اسپیکر کو پیش کرے گی۔ وزیر اعظم صاحب بھی لاہور پہنچ چکے ہیں، اور گورنر پنجاب بھی لاہور میں ہیں، اور وزیر اعظم عمران خان کے حوالے سے پہلے اپوزیشن اور مسلم لیگ نون یہ کہہ رہی ہے کہ یہ اسمبلی تحلیل کرنے کے چکر میں ہے، یہ گورنر راج لگانا چاہتے ہیں۔ اب اگر 18 ارکان ان کے معطل ہو جاتے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف نے 63A کے تحت نوٹس جاری کر دیا ہے تمام ارکان کو جو پاکستان تحریک انصاف کے ممبران تھے، اگر وہ منحرف ارکان، اب ان کو نہیں پتہ کہ وہ حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ بناتے بناتے وہ تو نااہل ہو جائیں گے، وہ نااہل 5 سال کے لیے بھی ہوں تو اگلے 5 سال کے لیے تو وہ فارغ ہو جائیں گے، تو کیا وہ اتنی بڑی غلطی کریں گے کہ وہ علیم خان اور ان کی خاطر، جہانگیر ترین کی خاطر اتنی بڑی قربانی دیں کہ 5 سال یا تاحیات نااہلی جو سپریم کورٹ میں معاملہ پینڈنگ پڑا ہے اس میں وہ پڑ جائیں؟ اس وجہ سے، اور پھر اسپیکر کے پاس جو اختیار ہے، اور اسپیکر جو اختیار استعمال کرنے والا ہے اور اسپیکر رولنگ دینے والا ہے، وہ یہ ہے کہ جو منحرف ارکان ہوں گے ان کے ووٹ مسترد کر دیے جائیں گے، کیونکہ مسترد ہوں گے حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ نہیں بنے گا، اور یہ معاملہ پھر آئے گا صدارتی ریفرنس میں، اور پھر صدارتی ریفرنس کا جب فیصلہ آئے گا تو جو رولنگ ہے اسمبلی کی اس کو دیکھا جائے گا۔ 18 ارکان اگر ان کے معطل کر دیے جاتے ہیں اور یہ اسپیکر کی کارروائی ہوگی، کیا کس منہ سے یہ اسپیکر کی کارروائی کو دوبارہ لے کے جائیں گے سپریم کورٹ میں، کیونکہ توڑ پھوڑ ہوئی ہے اور اسپیکر معطل کر سکتا ہے، اور جب ووٹنگ کے دن وہ معطل ہوں گے تو وہ ووٹ کاسٹ نہیں کر سکیں گے، وہ ووٹ نہیں دے سکیں گے، اور اگر 18 نون لیگ کے ویسے فارغ ہو جائیں، 22 کے قریب نون لیگ کے پہلے منحرف ہیں، اور اگر پاکستان تحریک انصاف کے منحرف ارکان واپس آ جائیں یا ان کے ووٹ مسترد ہو جائیں، تو پھر کہاں حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ بنے گا؟ تو شہباز شریف کے بعد تو حمزہ شہباز کی بھی چھٹی ہوگی پنجاب سے، ان کا تو کوئی ان کے پاس جو چارہ نہیں رہتا۔ دوسری طرف ایک اور جھوٹ پھیلایا گیا، اور یہ جھوٹ سارا دن چلتا رہا، اور یہ جیو جنگ کی طرف سے یہ جھوٹ پھیلایا گیا، کیونکہ جھوٹ کی فیکٹری ہے ہی ان کے پاس۔ وہ یہ تھا کہ جو اسپیکر ہے قومی اسمبلی 3 اپریل کے اجلاس میں کیوں نہیں شریک ہوئے، اس پر ایک بڑا واویلا مچایا اور کہا کہ جو ان کے ذاتی ذرائع ہیں، خاندانی ذرائع ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کے کہ جو اسپیکر ہیں وہ اس وجہ سے نہیں آئے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ غیر آئینی کام نہیں کریں گے۔ ان کو پاکستان تحریک انصاف کی اور حکومتی لیگل ٹیم نے بڑی کوشش کی ان کو ساری بات پر قائل کر،
اور اسپیکر کے حوالے سے کہا کہ خاندانی ذرائع کہتے ہیں کہ اسپیکر قومی اسمبلی نے وکلا نے جو ان کو مشاورت کی اور وکلا سے انہوں نے بات چیت کی، تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ غیر آئینی کام ہے، میں اس میں نہیں پڑھتا۔ اس پر اب قومی اسمبلی کے ترجمان کی طرف سے بڑی سخت الفاظ میں تردید کی گئی اور انہوں نے کہا ہے کہ جھوٹ کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد یہ لے آئے تھے اور جمہوریت کا تقاضا تھا، آئین کا تقاضا تھا کہ جس اسپیکر کے خلاف یہ عدم اعتماد لے آئے ہیں وہ اسپیکر ایوان کی کارروائی کی صدارت نہ کرتا، کیونکہ اعتراض اٹھنا تھا۔ اور انہوں نے آئین کی بالادستی اور جمہوریت کی بالادستی کے لیے یہ نہیں کیا، بلکہ اپنے اختیارات تفویض کر دیے ڈپٹی اسپیکر کو، اور صرف ایوان کے تقدس کی خاطر انہوں نے صدارت نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ اسپیکر کو آرٹیکل 5 کے آپشن کو دوران اجلاس زیر غور لانے کا مشورہ دیا گیا۔ اسپیکر کے قریبی ذرائع نے بتایا کہ قانونی اور آئینی ماہرین آپشنز پر غور کرتے اور مشورے دیتے رہتے ہیں، یہ معمول کی بات ہے، کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے کہ اگر اسپیکر مشاورت کر رہا تھا یا اسپیکر اس حوالے سے رائے لے رہا تھا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اسپیکر واضح کر چکے تھے کہ اجلاس کو آرٹیکل 5 اور ضابطہ اخلاق 37 کے مطابق چلایا جائے گا۔ اسپیکر قواعد و ضوابط کے تناظر میں اجلاس کی کارروائی بڑھانے کے لیے بھی کمیٹڈ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اجلاس سے قبل اسپیکر چیمبر میں مشاورت ہوئی تھی اور تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا تھا۔ مزید انہوں نے کہا کہ ہم اس معاملے میں جو جیو جنگ کی خبر ہے کہ اسپیکر صرف غیر آئینی کام نہیں کرنا چاہتا تھا، جو اسپیکر نے انکار کر دیا، اس کی سختی سے تردید کرتے ہوئے کہا کہ یہ جھوٹ ہے، فیک نیوز ہے۔ مزید انہوں نے کہا کہ کیونکہ یہ معاملہ سپریم کورٹ میں ہے تو ہم اس پر زیادہ بات نہیں کرتے، لیکن تردید سخت الفاظ میں کر دی کہ اسپیکر ایک دوست ہے وزیر اعظم عمران خان کا اور ان کا ایک قریبی تعلق ہے، ایسے الزام نہ لگائیں کہ جس کا آپ کے پاس جواب نہ ہو۔ لیکن اب جیو جنگ کا فیک نیوز کے علاوہ ان کے پاس کچھ ہے نہیں بیچنے کو، اس وجہ سے وہ پھر یہی کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں پنجاب کا اونٹ کس کروٹ پرائز پھر میں آپ کو جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان تو لاہور میں تھے۔ ڈپٹی اسپیکر نے ایک تو ان کے 18 لوگوں کی معطلی کا معاملہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ ڈپٹی اسپیکر نے اجلاس ووٹنگ کے لیے 16 اپریل تک ملتوی کر دیا۔ جو کل اجلاس ہونا تھا 6 اپریل کو اور ووٹنگ ہونی تھی، وہ 16 اپریل کے لیے ملتوی کر دیا ہے۔ اور ڈپٹی اسپیکر کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ جو توڑ پھوڑ کی گئی ہے اپوزیشن کی طرف سے، اسمبلی ہال اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہاں پر ووٹنگ ہو سکے، اور اسمبلی ہال کی مرمت کے لیے ہمیں 1 ہفتے کا ٹائم چاہیے ہوگا، ہفتہ 10 دن کا۔ اس وجہ سے آج 5 اپریل ہے، 16 اپریل تک الیکشن ملتوی کر دیا ہے، اور یہ اتنا بڑا دھچکا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کو اور یہ ان مافیاز کو کہ جنہوں نے بڑی مشکل سے لوگوں کو اکٹھا کیا تھا۔ اب وہاں کوئی عدم اعتماد کا معاملہ تو تھا نہیں کہ عدم اعتماد کی تحریک اور 14 دن میں ہی لائی جائے گی، وہاں تو الیکشن ہے، اور الیکشن ایک ریزائن ہوا اور اگلا الیکشن وہ ڈپٹی اسپیکر اور اسپیکر نے کروانا ہوتا ہے۔ تو اسمبلی کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ وہاں پر اجلاس ہو سکے، اس وجہ سے 16 اپریل تک ملتوی کر دیا ہے۔ وہ 16 اپریل تک ملتوی ہو گیا۔ وزیر اعظم عمران خان آج بیٹھے ہیں لاہور میں اور وہ گورنر راج کو بھی ڈسکس کر رہے ہیں اور اسمبلیاں تحلیل ہونے کے معاملے کو بھی ڈسکس کر رہے ہیں، اور اسپیکر 18 لوگ ان کو معطل کرنے پر تلے ہوئے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف اپنے منحرف ارکان کو واپس لانے کے لیے ڈٹ گئی ہے۔ معاملہ دلچسپ ہو گیا پنجاب کا، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔